کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آرمڈ فورسز, آپ کی ایئر فورس, آپ کی نیوی, آپ کی حکومت سب الرٹ ہے. جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس کے ساتھ حملہ کرے گا وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. I know both, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے تو پھر ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media. ایئر فورس نے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے. مزید وہ کریں گے تو اس کا پھر اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب. اور اگر وہ رسپانس آئے گا ضرور آئے گا, ہم چوز کریں گے کہ وہ کب دینا ہے, کیسے دینا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شوکت پراچا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور اس صورتحال میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بریفنگ دی, قوم کو اعتماد میں لیا. سارا دن ڈرون کے بارے میں بحث چلتی رہی. انہوں نے بالکل وضاحت سے بیان کیا کہ جیسے وہ آ رہے تھے پاکستان کی اس پہ نظر تھی, لیکن بھارت اس معاملے کو اور بڑھانا چاہ رہا ہے کیونکہ ہماری حکومت نے, ہماری حکومت کے ترجمانوں نے خود نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کل کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ بھارت نے اگر مزید کچھ قدم اٹھایا تو پھر منہ توڑ جواب دیں گے. یہی بات رانا ثناء اللہ خان بھی کر رہے تھے, لیکن بھارت نے قدم بڑھا دیا. بھارت نے آج ڈرون بھیجے, یعنی کوئی 29 کی تعداد ابھی تک بتائی گئی تھی کہ 29 ڈرونز پاکستان کے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک مختلف مقامات پر گرے. سارے نیوٹرلائز کر لیے گئے, لیکن ایک جو ہے وہ پارشلی اس نے جا کر اپنے جہاں گرنا تھا گرا, اور کچھ وہاں پر فوجی جوان بھی زخمی ہوئے. کچھ شہادتیں بھی پاکستان میں 3 کا فگر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. یہ صورتحال کو اب ہم ذرا اس گھنٹے میں براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے. صدر ٹرمپ پیشکش بھی ثالثی کی کر چکے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ٹیلی فون بھی آیا ہے. یہ ساری صورتحال ہم رکھیں گے آپ کے سامنے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے. آج بڑا اجلاس بھی ہوا جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, میں ان سے ضرور پوچھوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, بہت شکریہ آپ کا. نسیم زہرا صاحبہ اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ, آپ نے وقت دیا. عقیل ملک صاحب, میں اس اجلاس کے حوالے سے ضرور جاننا چاہ رہا ہوں جو آج میاں نواز شریف بھی جس میں شامل ہوئے تھے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی موجود تھے. کیا کوئی بڑے فیصلے ہوئے اس اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراج صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے ظاہری بات ہے اس کا ایک فالو اپ تھا, تمام تر اسیسمنٹ دیکھنی تھی. جو ہماری افواج کے سربراہان ہیں, دیگر جو لوگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران ہیں یا اراکین ہیں, وہ اس میں شامل تھے. اور اس میں ڈیفینیٹلی اجلاس کے بعد جو ہے وہ مختلف میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے. خاصی چیزیں تو وہ آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی سے ہی جڑی ہیں. فی الوقت جو سچویشن یا صورتحال ہے, میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا ایک فرم ریزالو ہے اس تمام تر ایشو کے اوپر, اور بالخصوص ان دا ویک آف ریسنٹ سیریس پرووکیشن جو آئی ہے بھارت کی طرف سے ڈرونز کی شکل میں. ہیروپ ڈرونز جو اسرائیلی بنائے گئے ہیں ڈرونز, ان کو کس طرح جو ہے پھر ہم نے انٹرسیپٹ کیا مختلف مقامات پہ, اور کس طرح جو ہے پھر ان کو ڈسمینٹل کیا گیا, ان کو جو ہے نیوٹرلائز کر دیا گیا تمام تر ڈرونز کو. وہ ڈرونز ظاہری بات ہے کہ ان کی جو ہے کیپیسٹی 2 حوالے سے, ایک تو وہ سرویلنس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرویلنس کے وہ میسائل کی بھی اپنی وہ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں. تو وہ تمام جو پہلے 12 تھے, پھر کرتے کراتے مختلف جب انٹرسیپٹس ہوئے, تو ابھی جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا سنا, تو وہ ان کی تعداد جو ہے تقریباً غالباً 25 تک پہنچ چکی ہے. میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع, پاکستانی شہریوں کی جان کی, مال کی, ان کی سالمیت کی, ان کی سیفٹی کی اور ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ افواج نے اٹھائی ہے. اور بالکل جس طرح سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو
میجرز لینے چاہیے, اور جو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے آرم فورسز کو, ایئر فورس کو, نیوی کو, تو بالکل اس حوالے سے آپ کے سامنے پوزیشن واضح ہے اور کلیئر ہے کہ جدھر جدھر جو ہے انٹرسیپٹس ہوئے ہیں, ڈرونز کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے, اسی حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں, کیونکہ صبح سے ہی معاملہ چلا آ رہا ہے, اور اسی حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کے پرویو میں. جی سرٹنلی میں بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا, اور اس میں انٹرسٹنگلی بیرسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب آئے اس اجلاس میں. ویسے یہ جو جنگ ہے اس بارے میں میاں نواز شریف کیا سوچتے ہیں ابھی؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, ان کے لیے کوئی نارملی سچویشن نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اس طرح کا سٹینڈ آف, اور انڈیا جو ہے وہ پہلے بھی اوچھی حرکتیں ہٹکندے استعمال کرتا رہا ہے, خواہ وہ ارلی آن ان دا ہو, مطلب سن 2000 سے لے کے یا 98 سے لے کے آپ شروع کریں, تمام تر یہ معاملہ تو چلتا آ رہا ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا آپ نے دیکھا, پھر بیچ میں بالا کوٹ, اڑی, پٹھان کوٹ, یہ انڈیا کے خود ساختہ جو ہیں بنائے ہوئے بے بنیاد جھوٹے, جو ایک جھوٹ لگائی ہوئی ہے, جھوٹ بننے کی یا بنانے کی, من گھڑت ایک سٹوری گاڑنے کی, اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے, اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ایک فیکٹری لگائی ہے جھوٹوں کا پلندہ بنانے کے لیے, تو ظاہری بات ہے کہ انویسٹیگیشن کا تو ان کی طرف سے بالکل کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا, حالانکہ ہماری طرف سے بڑی ایک صاف دل پیشکش تھی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگریسر کون ہے اور کس کے اوپر ایگریس اپون کیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر میاں صاحب کی گہری نظر ہے, ایک کڑی نظر ہے, اور وہ اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی سچویشن سے پہلے بھی انہوں نے ڈیل کیا ہوا ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے ان کا جو بیان تھا وہ آپ کے سامنے آیا تھرو ویریس سوشل میڈیا آؤٹلیٹس. میاں صاحب نے برملا جو بھارت کی جارحیت ہے یا مقبوضہ کشمیر میں, یا اس کے علاوہ یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں, اس حوالے سے بھی تو ان کا موقف سامنے ہے. انہوں نے کنڈیم کیا, اور انہوں نے بالکل یہ بات واضح آئی کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے امن کے اندر خلل ڈالے گا, رکھنا ڈالے گا, تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم رسپونڈ کریں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی, واضح کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے مذمت کی ہے بھارتی اقدامات کی, لیکن پی ٹی آئی کے آج بھی میں ان کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات نہیں کر رہا, ان کے ورکرز کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو بول نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نہیں بول رہی, وہ بھارت کی مذمت نہیں کر رہے. منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے مذمت کی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں, جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ہے تو وہ بولی ہیں اور کھل کے بولی ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اگر اپنی کان بند کر دیے ہیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہیں کر رہے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے دائرے کے اندر جو کچھ کہہ سکتا ہے, میرے خیال میں نے کہا ہے, لیکن بڑھ کے مارنے سے تو مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے. جو صورتحال ہے اس پر میرے خیال میں ہماری پوری قومی قیادت نے, وزیر اعظم صاحب نے, ہماری فوج کے جو اہلکار ہیں, انہوں نے ابھی تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ سلطان راہی کے گنڈاسے والی جنگ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کو گنڈاسا لہرانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر ہم 2019 کے ان کے عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے ان کو دوہرا دیتے ہیں, جس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں کیا جنگ کر دوں بھارت کے خلاف. تو میرے اور یہ کہ جی اس مرحلے پر جو جس قومی اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو اس کا ذرا موازنہ کر لیں. جب 2019 میں کہ ایسی صورتحال میں آرمی چیف موجود تھے لیکن وزیر اعظم صاحب آنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے اپوزیشن کے ساتھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو زیب دیتا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ آج بی جے پی اور مودی کی جو رضاکار فورس ہے اس کے طور پر کام کر رہی ہے.
اور اس پر ان کو شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیانیے کا بھی ایک مقابلہ ہے، جیسے جنگ میں مقابلہ باقی فرنٹس پہ ہے. آج ان کے فورن سیکرٹری مصری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. پاکستان کے اندر کنسرن ہے، انہوں نے نیلم جہلم پروجیکٹ کو نشانہ بنایا، لیکن آج وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ نہیں نشانہ بنایا، انڈس واٹر ٹریٹی معطل کر دی، پانی روکنے کی دھمکی دے دی، پھر یہ نشانہ بنانے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں وہ؟ میں نے جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مصری، ان کی پوری پریس کانفرنس سوال جواب کے ساتھ سنی ہے، تو وہ بہت ہی مضحکہ خیز تھی. مثال کے طور پر نیلم جہلم کی جس جگہ کو نشانہ بنایا گیا اس کو 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن کے بعد آج ان کو یاد آیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اور اگر اس وقت نہیں کہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بہت شفافیت کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم بین الاقوامی میڈیا کو اور جو بین الاقوامی جو تفتیش کار ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں وہ جگہ، جو اسلحہ وہاں پر جس سے وہ ہٹ ہوئے شیلنگ، وہ دکھا دیتے ہیں، اس کی فورینسک کرا لیں، اور اس میں اگر یہ ثابت ہو کہ یہ بھارت کی طرف سے ہی کیا گیا ہے تو پھر وکرم صاحب اپنا نام بدل لیں. لیکن اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے آج کی پریس کانفرنس میں شروع سے. جی یہ جو ہم نے 2 ہفتے کے بعد کیا ہے وہ اصل میں جو پاکستان نے کیا ہے اس کا ہم نے جواب دیا ہے. تو پاکستان نے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا تھا، مذمت بھی کی تھی. ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے تفتیش کار آ کر اس کی تفتیش کریں، ہمیں چھوڑیں، ہم پہ تو اعتبار نہیں ہے. وہ اگر کہہ دے کہ پاکستان کی سرزمین سے کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کے خلاف ہم کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ادھر وہ نہیں آتے. انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف ایک روگ اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، طاقت کے نشے میں چور، بدمست ریاست، اس کے طور پر ایکٹ کیا ہے. اور آج بھی یہی انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی مذاق خیز ہیں. آج کہا کہ جو ڈرون جن جگہوں پر گئے وہ دہشت گرد تھے. ہم دکھا دیتے ہیں راولپنڈی کی فوڈ اسٹریٹ دہشت گرد ہے، پنڈی اسٹیڈیم دہشت گرد ہے. ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا. نسیم زہرا صاحبہ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ جو کچھ بھارت نے کیا، یعنی 6 اور 7 کی درمیانی رات، بھارت کو اس کا ضرور خمیازہ بھگتنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت نے مزید کوئی قدم اٹھایا تو پھر ہم منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ ان کے جہاز گرا دیے اس وقت تو جواب دے دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب نہیں اٹیک کرے گا کاؤنٹر، اور جو ایک ریسٹرینٹ والی بات ہے جو پاکستان ایک ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے، یہ کرے گا پاکستان؟ دیکھیے یہ تو بات کلیئر ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد اعلامیہ آیا اس میں پرائم منسٹر نے، یعنی کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بڑی کلیئرلی کہا کہ بھارت نے بہت حدیں پار کی، قانونی بھی اور ان ٹرمز آف سیکیورٹی آف پاکستان، اور پاکستان کے جو سوورینٹی ہے، اور یہ کہ اس کا ہر صورت پہ اس کا ازالہ کرنا ہوگا، اور کہ انڈیا ول ہیو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن. اور پھر لکھا اس میں آخر میں کہ میں پاکستان کی افواج کو جو کمانڈ ہے افواج کی اس کو میں دیتا ہوں authority, کیا I will give them the right to use whatever is required, to do whatever is required to basically ensure کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کی، لفظ استعمال نہیں کیا لیکن implicit یہ تھا کہ سیکیورٹی کی جو بریچ ہوئی ہے، جو ڈیٹیرنس کی بریچ ہوئی ہے، اس کو ریسٹور کیا جائے. تو مجھے معلوم نہیں جو اور اسٹیٹمنٹس دے رہے لوگ، لیکن پالیسی جو ہے اس وقت شوکت ایز وی اسپیک پالیسی تو یہ دکھائی دیتی ہے، اور جو کہ منطق میں یہی کہتا ہے. آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کا ایک ٹیمپلیٹ ہے جو کہ دنیا جہان میں کام کرتا ہے، اس کے مطابق تو اگر انڈیا نے آپ کی بار بار ڈیٹیرنس کو بریچ کیا ہے 4 تاریخ سے لے کے آج صبح تک، تو آپ کو ایک تو رسپانس ہے کہ یو شوٹ ڈاؤن دیئر پلینز اینڈ دیئر ڈرونز،
दूसरा ये कि आपको कोई एक्शन लेना होगा ताकि इंडिया को ये क्लियर हो जाए कि वो जो एक सिचुएशन है वो ये नहीं क्रिएट कर सकते वो आके वायलेट करे आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी एक्सेट्रा। और पाकिस्तान ने अपने आप को बस इसी पे रिस्ट्रिक्ट किया हो कि पाकिस्तान जवाब दे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्टेटमेंट्स जो भी हो, पॉलिसी हमारी यही है कि वी विल रिस्पॉन्ड। इधर आपका पॉइंट आ गया, इधर रुकिएगा, मैं आपसे ही शुरू कर दूंगा क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी भी हैं, उन्होंने भी आज एक बयान दिया कि भारत ने जो 6 और 7 की दरमियानी रात किया और फिर गुज़श्ता रात से अभी तक जो ड्रोन फेंके गए, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर नसीम दारा साहबा एक कंपल्शन है कि पाकिस्तान इसका जवाब दे। क्या ये सूरत हाल आपको कैसे नज़र आती है? ब्रेक के बाद नाज़रीन जवाब लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज टेलीविज़न की स्पेशल ट्रांसमिशन वॉर रूम, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल पर हम आपके सामने ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। नसीम ज़ारा साहिबा, मैंने एक सवाल छोड़ा था, आपने दुरुस्त फरमाया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक पॉलिसी बना दी, लेकिन फिर भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जो भारत इक़दामात ले रहा है, मसलन जहाज़ भेज दिए, मिसाइल भेज दिए, आज ड्रोन्स भेज दिए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए स्पेस कम हो रही है, ऑप्शंस कम हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान फिर ऑल आउट जंग की तरफ जाएगा। जंग तो जारी है या इन रियलिटी अभी जंग नहीं शुरू हुई, ये तैयारियां हैं जैसे ऑप्शन कम होने की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब? जी, आप इसको आप जो भी कहें, जंग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन शौकत बहरहाल जंग तो हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप कह रहे हैं रियलिटी, ये जंग है, आप ये कह सकते हैं जंग की नौयत क्या है। मुझे बताएं कि अगर आप पर उन्होंने मिसाइल्स दागे आपके शहर के अंदर, राइट इन द हार्ट ऑफ योर मेट्रोपोलिस, लाहौर से 20 किलोमीटर दूर, जब उन्होंने बहावलपुर में आपके और जगहों पे और 7 या 9 जगह पे इन्होंने आप ड्रोन अटैक्स किए, तो आप इसको जंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये दुरुस्त कहा आपने कि जंग ही है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया गया, मिसाइल मारे गए, फिर ड्रोन मारे गए। बैरिस्टर अकील साहब, आप उस इजलास के बारे में हमें आपने बताया कि जिसमें मियां साहब भी थे, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर वो अडयाला जा रहे थे, मुलाकातें तो मुश्किल हो रही हैं आजकल, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मुल्क की सलामती के मामले में हम बिल्कुल एक पेज पे हैं। साथ साथ वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई को भी रिहा किया जाए। देखिए, मैं मुलाकात के हाल अहवाल से तो मैं नहीं, क्योंकि अभी फिलवक़्त हम दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हैं। आई मीन मुल्क की एक नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, मुल्क के दिफा के हवाले से, तो वेरियस लेवल्स पे जो है हमारी हुकूमत के जो ऑफिशल्स हैं या नुमाइंदे हैं, हमारी मीटिंग्स हैं, दीगर जो है हमारे टास्क्स हैं, तो हम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा कि इसको मंसूब कर दें मुल्क के दिफा को इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, तो ये बड़ी बचगाना बात है। मैं नहीं समझता कि किसी की रिहाई को मुल्क की सलामती के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ जो है उसको जोड़ा जा सकता है किसी भी मौके पे। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये एक कंसोलिडेटेड जो फ्रंट है वो दिखाने का मौका है, एक जॉइंट फ्रंट दिखाने का मौका है, जो कि बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी हम दिखा भी रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। मैं नहीं समझता इस पे किसी भी किस्म की सियासत करनी चाहिए, बिलखुसूस इस मौके पे जब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या सिक्योरिटी सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन हो, जिसमें आपने देखा कि रावलपिंडी के भी जो है अंदर उनके जो ड्रोन्स थे वो सर्वेलेंस के लिए आए, जिनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और डिसमेंटल किया गया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये तमाम तर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आज तो कोई मुलाकात का मैं नहीं समझता कि अगर दिन है भी जुमेरात का दिन गालबन होता है, तो मैं नहीं समझता कि आज के दिन कोई ऐसी जिद करनी चाहिए किसी को किसी हवाले से, जब
آپ کے ملک کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ قائم ہے، یا وہ ایسی فضا بنی ہوئی ہے جس میں دشمن جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آپ کو سیریسلی پرووک کرنے کی، آپ کو اشتعال دلانے کی. تو ابھی فی الوقت جو ہے ہمیں صبر اور تحمل مجازی سے کام لینا پڑے گا، تحمل مزاج رہنا پڑے گا، اور کیئرفلی اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے اور بڑا اسٹریٹجکلی جو ہے ہمیں آگے چلنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم کسی طیش میں آ کے گرم خون ہو کے کوئی ایسا فیصلہ لیں. تو جس طرح آج وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سرو کولڈ، تو ظاہری بات ہے کہ اسی حوالے سے ہمیں جو ایونج کرنا ہے، جو ہمارے نہتے سویلینز، بچے، بوڑھے، خواتین جن کا خون جو ہے وہ بہایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، تو ان کے خون کو جو ہم نے ایونج کرنا ہے یا ان کا بدلہ جو لینا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ وقت پہ ہوگا اور اپنے مقررہ کردہ وقت پہ ہی تمام تر معاملہ ہونا ہے. سولنگی صاحب، یہی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھا ہوگا جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، وہ بھی ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی کچھ بات کریں گے. جب اس طرح کا کوئی مطالبہ آتا ہے تو ہمارے کچھ وزراء کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ خواجہ آصف صاحب میرے اپنے شو میں کہہ گئے تھے، وزیر دفاع، میں بات کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ملک سے ایک مشروط وابستگی ہے پی ٹی آئی کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عمران خان باہر آ کر ہماری فوج کی قیادت کریں گے. مجھے ان کی جو جنگی اور حربی جو تجربہ ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ آپ بتائیں. لیکن جہاں تک کسی قیدی کے آزاد ہونے کا یا سہولیات کا تعلق ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ قانون سے ہے اور عدالت سے ہے، ملک کے ساتھ وفاداری سے نہیں ہے. جو ملک کے وفادار نہیں ہیں، جو غداری کرتے ہیں، سنگین غداری، ان کو بھی ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہی نمٹا جاتا ہے. تو میں سمجھتا کہ خواجہ صاحب میرے بہت عزیز دوست ہیں، لیکن میں ان کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میں نے ایک سوال پوچھا، یہی سوال پوچھا، تو رانا صاحب کی اپینین تھی کہ خان صاحب یعنی بانی پی ٹی آئی نہ وہ باہر آنا چاہتے ہیں نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے رہیں گے تو کبھی باہر نہیں آئیں گے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک آپ نے درست فرمایا، قانونی حق ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، لیکن واقعی خان صاحب باہر نہیں آنا چاہ رہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کی خواہشات سے زیادہ جو ان کا کردار ہے گرفتاری سے پہلے جب وہ وزارت عظمیٰ سے محروم ہو رہے تھے اس وقت، اور باہر نکلنے کے بعد اقتدار سے محروم ہونے کے بعد، ان کا جو رویہ اور جو ان کے ایکشنز رہے ہیں وہ غیر سیاسی اور خودکشی پر مائل زیادہ رہے ہیں. اور انہوں نے بجائے سیاسی جماعتوں سے اور ریاست سے اختلاف کرنے کے، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ اور اعلان جنگ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو باہر کی قوتیں ہیں ان کو بھی اس میں ملوث کیا ہے. تو یہ ایک افسوسناک ایک رویہ ہے. ان کو اگر کسی قسم کی کوئی رعایت ملنی ہے تو وہ ایک سیاسی رویے سے ہی مل سکتی ہے، اور قانونی رویے سے، جس سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے. جب ڈٹرمن کر دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ قوم آرام سے سوئے، قوم کھیلے کودے جائیں گراؤنڈ میں، بازاروں میں، لیکن امن کی خواہش کے حوالے سے بھی پاکستان کی اسٹریٹجی ہے. پاکستان کیا سوچتا ہے؟ بریک کے بعد تینوں مہمانوں سے یہ بات کروں گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ٹیلی ویژن کے وار روم سے آپ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. عقیل ملک صاحب، اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، انہوں نے باقاعدہ کنفرم کیا کہ ہاں
پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب ہیں۔ پاکستان تو امن پسند ملک ہے، کوئی ترجیحات ہیں ایسی کہ اس رابطے کے بعد کچھ صورتحال سنبھل سکے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے اپنا جو ایک ہمارا اصولی موقف تھا، اور یہ پہلگام واقعے کے فوراً بعد ہی ہمارا اصولی موقف مسلسل طور پہ چلتا آ رہا ہے، اور آپ نے اصولی موقف دیکھا کہ ہم نے کہا انٹرنیشنل صاف شفاف اس کی انویسٹیگیشن انکوائری ہونی چاہیے، ہم ہر طرح کی کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہوا، اور بھارت نے جو ہے کسی قسم کا رسپانس نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھارت کا بنایا ہوا اپنا جھوٹ ہے۔ پہلگام واقعہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم وہ ڈھا رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو یا دیگر جگہوں پہ ہو، پورے بھارت کے اندر، تو ظاہری بات ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کل کا ہی واقعہ ہے، کل رات کو جو واقعہ ہوا اپنے ہی لوگوں کے اوپر، کیونکہ پنجابی جو ہیں یا سکھ جو ہیں، جو انڈین بھارت کے پنجاب میں رہتے ہیں سکھ، تو ظاہری بات ہے ان کی یہاں پہ جو ہے وہ بڑی ریلیجس ان کی ایک ایفیلیشن ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سرزمین کے ساتھ۔ تو یہ بات بھی گائے بگائے کئی اینالسٹ نے کی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی جارحیت نہیں کریں گے، بیکاز آف دیئر ریسپیکٹ اینڈ ریلیجس ایفیلیشن ٹورڈز پاکستان۔ تو یہاں پہ پراچا صاحب میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ ادھر ہی بھارت نے نیا ڈرامہ رچایا، اپنے ہی جو ان کا صوبہ پنجاب ہے، سکھوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شیلنگ کی، میزائل چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام تر ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ایک سٹوری گڑی گئی پہلگام واقعے سے، اس سے وہ راہ فرار اختیار کر گیا، کسی بھی انویسٹیگیشن، کسی بھی انکوائری میں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا، اور نہ وہ ابھی بھی نہیں کر رہا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، اب بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگریس کون کر رہا ہے اور اگریسڈ اپون کون ہو رہا ہے، اور ہمارا سیلف ڈیفense ہے، ہم بالکل منہ توڑ جواب دیں گے اور بالکل حساب چکتا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو NSAs کی آپ نے بات کی، تو NSAs کا کانٹیکٹ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کنفرم کیا، تو بالکل NSAs کا کانٹیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کیسی منطق ہے کہ آپ پاکستان کے شہروں کے اوپر، آزاد کشمیر کے شہروں کے اوپر میزائل ماریں، سویلینز کو ٹارگٹ کریں، اور ایک ڈرامہ رچائیں کہ یہ کوئی دہشت گردی کی آماج گئیں تھیں الیجڈلی ان کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد آپ کے 5 طیارے گریں، 1 ڈرون گرے، 3 آپ کے رفائل جن پہ اتنا آپ ناز کرتے تھے، وہ پاکستانی افواج اور ہمارے شاہین ان کو مسمار کر دیں، ان کو آسمان سے گرا دیں، تو ظاہری بات ہے کہ نقصان تو بھارت کو ہوا ہے۔ اب اسی کی ریٹیلیشن میں تمام تر یہ معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈرونز کا بھی، لیکن اس کے ساتھ پھر لائن آف کنٹرول پہ ایک سفید جھنڈا جو کہ ایک پیس کی علامت ہے وہ بھی لہرایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو آپ سفید جھنڈا لہراتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی یہ جرت کہ آپ ڈرونز بھجواتے ہیں اسرائیلی، تاکہ پاکستان کے جو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان پہ سرویلنس کرنے کی کوشش کی جائے، ناکام کوشش کی جائے، تو وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور بالکل ایٹ دا رائٹ ٹائم پاکستانی فوج نے، پاکستانی ایئر فورس نے، افواج پاکستان نے ان کو نیوٹرلائز کیا، اور اب آپ نے دیکھا کہ ان کا جتنا بھی ملبہ ہے وہ وار ٹرافیز کی طرح یا چیمپئن ٹرافی کی طرح وہ ہمارے پاس اب موجود ہے، جس طرح ہمارے پاس کلبھوشن موجود ہے، اور جس طرح ابھینندن کا جہاز گرا تھا تو ابھینندن بھی ہمارے پاس تھا، اور ابھینندن کو ہم نے واپس بھیجا ایک خیر سگالی کے تمام تر پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن میرے خیال سے اس کو بھی انہوں نے وہ ایوارڈ دیا کہ بھارت کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان میں یا اس پاکستان کی سرحد کے قریب اس کا جہاز گرتا ہے، وہ کیپچر ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو کسی قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا جائے، کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جائے، الٹا جو ہے یہ اپنے ہارے ہوئے فوجیوں کے اوپر ان کو انعامات سے اور آنر سے جو ہے وہ ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو بھارت کی تو یہ سوچ ہے، لیکن بھارت، میں شوکت پراج صاحب یہ آپ کو بتاؤں، بھارت ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھارت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بیانیہ گڑے، وہ کیا کرے، اور ایک ایسی سچویشن ہے، ایک ایسی بند گلی میں بھارت جا کے پھنس چکا ہے جس کے لیے بھارت سے نکلنا مشکل ہی نہیں، اب ناممکن نظر آتا ہے۔ واقعی مشکل ہو چکا ہے، جیسے ریٹرک اوپر کیا جائے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب،
آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ 2-3 دن پہلے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک میسج کیا ایکس پہ، اور انہوں نے کہا کہ دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی پاکستان کے بھی اور بھارت کے بھی آپس میں رابطہ کریں، اور یہ رابطہ ہو گیا۔ آج پھر مارکو روبیو کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوئی اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے اپنے جو پریس ریلیز آیا وزیر اعظم ہاؤس سے، انہوں نے مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ بھی کل کہہ گئے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، میں دونوں کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مل کے بیٹھیں۔ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، کیپنگ ان ٹچ ود بوتھ، سعودی وزیر خارجہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر صاحب بھی آج دلی میں، اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی بھی دلی میں، یہ سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ پھیلے۔ یہ ہوں گی کامیاب کوششیں؟ دیکھیں، اس وقت جو عالمی نظام ہے وہ نہیں ہے جو کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے تھا۔ اس وقت بین الاقوامی نظام جو ہے وہ خاصا تقسیم ہے۔ یہ درست ہے کہ بہت سارے جو اہم ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھارتی حکومت ہے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ عقل سے کام لیں اور کسی خودکشی کے راستے پر نہ چلیں، لیکن جو بنیادی فیصلہ ہے وہ بہرحال دلی نے کرنا ہے، وہ ٹرمپ صاحب نے نہیں کرنا، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دنیا کے اور خطوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی فیصلہ تو ان کو خود ہی کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس سیڑھی پہ جو کہ خودکشی کی طرف جا رہی ہے اسے نیچے اتریں گے، یا وہ چاہیں گے کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ نیوکلیائی جو جنگ ہے اس میں بھسم ہو جائے۔ نسیم زہرا صاحبہ، یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا رابطہ ہوا، اب تو اسحاق ڈار صاحب نے کنفرم بھی کر دیا، بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں، پھر ڈی جی ایم اوز بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ تو کیا یہ روابط اس جنگ کی صورتحال میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ کریں گے کریٹ؟ دیکھیے، جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی چیز ہے، بیکاز ریممبر وی آر بوتھ نیوکلیئر پاورز۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو بالکل اگر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو اس کو تو میں تو کبھی نہ اس کو سپورٹ کروں، بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، لیکن آپ کانٹیکٹ ہوا ہے، انڈیا نے جو کہا انہوں نے کہا جی ہمارا بالکل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کانٹیکٹ کی بات کی، کل رات کو کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے، تو لیکن آج ڈرون اٹیکس آئے نا ان کی طرف سے، اور انڈیا تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ امرتسر میں بھی پاکستان کی طرف سے اٹیک گیا، پاکستان کہہ رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے، میں یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی جو کانٹیکٹ آفٹر جو آپس میں اسٹیبلش ہوا ہے، سلام دعا جو بھی ہوئی ہے، آئی تھنک کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اس وقت کمیونٹی whether it is وہ روبیو نے تو سیکریٹری آف اسٹیٹ نے تو کہا کہ میں نے دونوں سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکنوں نے پہلے کہا، کل میرا خیال ہے شام میں پاکستان کے وقت اور امریکہ کے وقت صبح انہوں نے کہا کہ he is in touch with both the NSAs, National Security Advisors۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے، I have no information but I would be 95% sure کہ ان کے کہنے پہ پاکستان اور انڈیا نے کہ این ایس ایز نے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا ہوگا، بٹ کوئی سبسٹنس تو ظاہر ہے، سبسٹینٹو تو نہیں ہے، کیونکہ جنگ تو جاری ہے۔ جنگ تو جاری ہے، آپ نے درست فرمایا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ دونوں مہمانوں نے سکھوں کی بات کی کہ وہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج شام اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اپنے جو سکھ کمیونٹی ہے بھارت میں اس کے خلاف وہ خود ہی کر رہے ہیں، فالس فلیگ ادھر بھی کر رہے ہیں، اور ننکانہ صاحب تک آج ایک ڈرون آیا۔ ننکانہ صاحب بھی سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے۔ تو کیا بھارتی حکومت سکھوں سے مایوس ہو چکی ہے جو ان کے خلاف یہ بات کر رہی ہے، یا پاکستان کے خلاف ان کے جذبات بھڑکانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سافٹ اوورچر رکھتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ خوش ہوتے
तो अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो सिखों के जो हिमायती हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ना और कत्ल करना उसमें न जाते। आप जरा याद करें कि अभी ये जो 22 अप्रैल का वाकया हुआ पहलगाम का, उसके बाद जब भारत ने कहा कि तमाम लोग जो है वो यहाँ से निकल जाएं, तो पाकिस्तान ने इस्तिस्ना दी पहले जो सिख यात्री थे उनको और फिर जो हिंदू यात्री थे उनको। और आज भी कल तक जो करतारपुर का जो कॉरिडोर था वो खुला था, आज भारत ने अपनी तरफ से बंद किया है। हमने इस हालत जंग में भी उसको बंद नहीं किया। तो जो सिख हैं उनके जो जज्बात हैं पाकिस्तान के बारे में वो उनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये भोंडी हरकत की, लेकिन इसकी तफ्तीश होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पे। आज जो उन्होंने भड़काने की कोशिश की है, तो अमेरिका, बरतानिया, जो दुनिया की जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं वो जरा पता तो करे ना कि जो मिसाइल गिरा है अमृतसर में वो कहाँ से आया, किधर से ये आया। आपने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया, क्योंकि मुक़द्दस मकामात तो पाकिस्तान के लिए तो हर मज़हब के मुक़द्दस मकामात मुक़द्दस ही हैं, हमारा आइन भी गारंटी देता है, लेकिन सबको ऐसा सोचना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने वक्त दिया। नसीम ज़ारा साहिबा बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वॉर रूम से इस वक्त इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।